تو وہ صحافیوں کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے ایک فارمولہ دیا کہ جی لوگوں کو نامرد کر دو. پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اس وزیر اعظم کو نامرد کیا جائے کہ یہ خود جس جگہ جاتا ہے, جس کے گھر میں جاتا ہے, اس کی وہاں جا کے یہ بدبخت جو ہے نا ان کے گھر تباہ کرتا ہے. 6 بچوں کی مائیں ہیں, جوان ان کے بچے ہیں, ان کو بسا کے یہ شادیاں کر لے. پہلے تو اس کو میں کہتا ہوں جیسے وہ محاورہ چل رہا ہے کہ اس کو خسی کرنا چاہیے وزیر اعظم کو, کیونکہ یہ عمران نیازی ایک سیکسول ٹیررسٹ ہے, جنسی دہشت گرد ہے. تو وہ وزیر اعظم پاکستان ہے جس کا کردار اور جس کا حال وہ انتہائی شرمناک ہے کہ سب سے پہلے اس کو نامزد کیا جائے, پھر اس کی جیل اور کرپٹ کمینہ کو بد کردار جو گینگ ریپ کی سرپرستی کر رہے ہیں. ان کے بولنے کی گفتگو دیکھو کہ وہ وزیر کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ جی سزائیں نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یورپ ناراض ہو جائے گا, امریکہ ناراض ہو جائے گا. سرعام اگر ان کی بیٹی کے ساتھ سے ہو جائے, ان کی کسی بہن کے ساتھ ہو جائے, کسی وزیر اعظم کسی وزیر اعلیٰ کی بیٹی کے ساتھ جو اس کی بہن کے ساتھ ہو جائے, اس کی بیوی کے ساتھ ہو جائے, تو پھر میں ان وزارتوں سے پوچھوں گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے. یہ معاشرے کے گرے اور غلیظ لوگ ہیں, ان میں کوئی غیرت نامی چیز نہیں ہے. یہ بدبخت لوگوں پہ اتنا جبر ہوتا ہے, ڈوب مرے تو غیرت ہوتی. تو جبر کے دور میں ناانصافی, لا قانونیت اور ایک خوفناک اس مارشلا کے دور میں میڈیا بھی اس ٹائم جو ہے نا جکڑا ہوا ہے جیسے عام آدمی جکڑا ہوا ہے. ہر شرفا کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, ہر طرف ظلم بربریت, ناانصافی, لوٹ کسوٹ اور ایک خوفناک ایک حکومتی دہشت گردی کا شکار ہے یہ پوری پاکستانی قوم. اگر سارے لوگ ہی خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور اس کرپٹ نظام کو, اس شداد و نمرود اور فرعون اس جدید کے نظام کو قبول کر کے بیٹھ گئے تو پھر کیا بنے گا. اگر ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, اپنے خطے کے ساتھ مخلص ہیں, ہم اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں, تو اس گھٹیا, اس بغیرت نظام, اس مافیا کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ ویب فورم ہے میڈیا کا, ہر بندہ اپنی آ کے کھل کے اظہار کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. جہاں درندے بیٹھے ہوں, جہاں بدنما بھیڑیے بیٹھے ہوں اور رسوائے زمانہ لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے تو پھر اس کا کیا ہو. اس وقت اب حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک جو ہے نا ہائی جیک ہوا, شر کمال ہے. پاکستان کی عدلیہ گرفتار ہے, پاکستان کا میڈیا گرفتار ہے, پاکستان کے سیاسی کلچر پورے لوگ گرفتار ہیں, پاکستان کا مزدور کسان گرفتار ہے. پورا ایک نظام لوگ ہیں, ان میں کوئی غیرت نامی چیز نہیں ہے. یہ بدبخت لوگوں پہ اتنا جبر ہوتا ہے, ڈوب مرے تو غیرت ہوتی تو استعفیٰ دے دیتے, دبے ہو جاتے. مگر انہوں نے ہوا کی بیٹیوں پہ ظلم ریپ ہوئے, انہیں مذاق اڑایا. اور ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ یار ہم عوامی تو لوگ ہیں, ہم چور دروازے سے آئے ہیں, ہماری مجبوری, ہمیں بٹھایا ہوا ہے کسی نے اور ہم ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ملک جدھر غرق ہوتا ہے ہو جائے. پاکستان دیکھیں ہر طرف لاشیں پڑی ہیں, کسان مر گیا. یہ وہ ویب زری ملک ہے کہ جو ہم ایک ارب دنیا کا 5واں ملک ہے گندم کے لحاظ سے, پیداوار کے لحاظ سے. آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں, باہر سے گندم آ رہی ہے, کباس اس میں نہیں ہے, چاول, کوئی چیز. انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. ان کا ٹوٹل ایجنڈا یہود و نصارہ کا جھنڈا تھا, کیونکہ عمران خان یہودیوں کا رشتہ دار ہے. میں اس ملک کو میں مسلمان کہتا نہیں ہوں اس وزیر اعظم کو. کوئی آپ دیکھیں احتساب کے حوالے سے کوئی قانون نہیں بنا. اب اپوزیشن کو انہوں نے مار کے ایک کنارے پہ لگایا ہوا ہے اور روزانہ کہتے ہیں جی وہ چور تھا, نواز شریف چور تھا, زرداری چور تھا, فلاں چور تھا, مگر کسی کی چوری سامنے نہیں آئی. یہ ایک سوال ہے کہ آپ ایک آدمی کو پکڑ کے سب کچھ کر سکتے ہو, صرف آپ کا ایجنڈا ہے کہ ٹھیک ہے جی کہ جو ہمارے چھتری میں آ جائے, ہماری بات مان لے, وہ چاہے جتنا بڑا کرپٹ ہے, ڈاکو ہے, دہشت گرد ہے, اس کے قانون معاف ہے, اس کے پیچھے نیب نہیں جائے گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا اسمبلی میں نہ ہے, مگر ہم مطمئن ہیں کہ ہم اس غیرت نظام کا حصہ نہیں بنے. اللہ کے فضل سے ہم مطمئن ہیں. جتنے وعدے تھے حکومت کے سب جھوٹے ثابت ہوئے. اگر کوئی لیڈر ہوتا ہے اس میں غیرت ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے. اگر وہ لیڈر قوم کے اعتماد پہ پورا نہ اترے تو وہ عہدہ چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے نہیں میں قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا, کیونکہ یہ لیڈر نہیں تھے, بنائے ہوئے لوگ تھے. اور ان کو گن پوائنٹ پہ قوم کو جرمال بنا کے بدماشی کے زور پہ یہ الیکشن چھینا گیا, اور جس کا ذمہ دار سابق چیف جسٹس ثاقب نثار تھا کہ اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا, فراڈ کیا.
اور وہ آج اس ملک سے فرار ہے۔ بھاگی بدقسمتی ہے کہ اگر ہماری عدلیہ اس وقت ان چوروں ڈکیٹوں کا ساتھ نہ دیتی تو کوئی تالے ازما، کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ثاقب نثار کا الیکشن تھا اور ایک شرمناک الیکشن تھا۔ جتنے واقعات ہوئے ہیں، بچیوں کے واقعات ہو رہے ہیں، ڈیلی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، پولیس گردی ہے، قبضہ گروپ ہے، مافیا ہے، اور ان کے ایم ایل اے بدماش بنے ہوئے ہیں، مجرم ہیں لوگوں کو۔ میں ابھی بھی آپ کے پریس کلب کے باہر دیکھ رہا تھا تو ایک ایکس وزیر صوبائی وزیر صاحب جس کے اوپر الزامات ہیں کافی سارے اور اس کو ہٹایا گیا عہدے سے، تو وہ صحافیوں کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ایک فارمولہ دیا کہ جی لوگوں کو نامرد کر دو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک جو ہے نا ہائی جیک ہوا، اشر کمال ہے۔ پاکستان کی عدلیہ گرفتار ہے، پاکستان کا میڈیا گرفتار ہے، پاکستان کے سیاسی کلچر پورے لوگ گرفتار ہیں، پاکستان کا مزدور کسان گرفتار ہے، پورا ایک نظام انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، اور جو بندہ حق کی بات کرتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے، مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ اس جو موجودہ حکومت ہے، میں کلیئر کہتا ہوں کہ یہ تقریباً کوئی 2.25 سال ہونے جا رہے ہیں، وزیر اعظم نہیں ہے اس ملک میں۔ یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہے، کابینہ نہیں ہے، گورنر نہیں ہے، صوبے میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ ملک ایک پھنسا ہوا ہے، یہ زخمی چورا چورا پاکستان ایک لا قانونیت، ایک ناانصافی، گنڈا گردی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی قانون نامی چیز نہیں ہے۔ جو ہمارے الیکشن پہ کھلا ڈاکہ مارا گیا، ایک میری سیٹ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جو ہم سے 4 دن بعد 7 ووٹوں سے چھینی گئی، مجھے ان کو اتنا خوف تھا کہ کوئی شخص سچ کہنے والا، حق کہنے والا اسمبلی میں نہ ہے، مگر ہم مطمئن ہیں کہ ہم اس غیرت نظام کا حصہ نہیں بنے، اللہ کے فضل سے ہم مطمئن ہیں۔ جتنے وعدے تھے حکومت کے سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ اگر کوئی لیڈر ہوتا ہے اس میں غیرت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اگر وہ لیڈر قوم کے اعتماد پہ پورا نہ اترے تو سے ایک نیب کو آپ کی کتا رکھا ہوا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کی پگڑی اچھال دے، جس کو پکڑ لے، جس کو جیل میں ڈال دے، جس کو چھوڑ دے۔ عدالتیں روزانہ کہتی ہے یہ خامیاں ہیں، وہ خامیاں ہیں، مگر عدالتیں ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ عدالتیں کیوں ڈری ہوئی ہیں؟ عدالتوں میں کیوں مجبوری ہے پوری پاکستانی قوم کو؟ اور تو کچھ نہیں ہے، کم از کم ایک عدالتوں سے امید ہے، مگر ہم وہ امیدیں بھی ختم ہو چکی۔ اگر اتنا کرپٹ نیب ادارہ ہے، ان کے افیسر بھتے لیتے ہیں، ان کے افیسر 3 جگہوں پہ نوکریاں کرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، اور اس کا اپنا جو چیئرمین نیب ہے جسٹس جوید اقبال، وہ ایک خاتون کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ایک ننگی شرمناک حرکات کرتے ہوئے اس کی ویڈیو آئی، مگر وہ ڈیٹ بان کے عہدے پہ بیٹھا ہے۔ تھانہ کا نظام وہی ہے، سیاسی ڈاکو وہی بیٹھے ہیں۔ بھائیو یقین مانو کوئی بہتری کی اس ملک میں امید نہیں ہے، انصاف دکھتا ہے۔ ڈویژن ہے اس کو صوبہ بنا دو، ملتان کو پھر ڈویژن پہ صوبہ بنا دو، ڈی جی خان کو پھر صوبہ، اس سے مراد ہے کہ صوبہ بنے گا نہیں۔ اور اس جو سیکریٹریٹ کا ڈرامہ ہے ایک سیاسی ڈرامہ ہے، اور میں اس ڈرامے کا کبھی ہمیں مکمل ایک آئینی صوبہ، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو لوگوں کو بٹھا کے پیار محبت کے ساتھ اگر آپ فیصلے کر لیتے تو وہ بہتر فیصلہ تھا۔ تو یہ بھی بڑا دکھ ہے، مگر میں باعث پاکستانی اور اس میں سے میں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں، یہ سیاسی دکانداری ہے، یہ کوئی بیٹے کا ملتان کو پھر ڈویژن پہ صوبہ بنا دو، ڈی جی خان کو پھر صوبہ، اس سے مراد ہے کہ صوبہ بنے گا نہیں۔ اور اس جو سیکریٹریٹ کا ڈرامہ ہے ایک سیاسی ڈرامہ ہے، اور میں اس ڈرامے کا کبھی ہمیں مکمل ایک آئینی صوبہ، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو لوگوں کو بٹھا کے پیار محبت کے ساتھ اگر آپ فیصلے کر لیتے تو وہ بہتر فیصلہ تھا۔ تو یہ بھی بڑا دکھ ہے، مگر میں باعث پاکستانی اور اس میں سے میں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں، یہ سیاسی دکانداری ہے، یہ کوئی بیٹے کا تخت لاہور کے پاس پاور رہے گی، یہ صرف ایک ڈھونگ رچایا جائے گا کہ یہاں آئیں گے، مزے کریں گے، سیکٹری میکٹری کو آئیں گے، دورے کریں گے، ڈی اے کریں گے، لوٹ مار کریں گے، اور پہلے وہ کمیشن لاہور جاتا تھا، وہ کچھ کمیشن کا حصہ بھاگلپور آئے گا، ملتان آئے گا، اصل کمیشن پھر بھی لاہور جائے گا۔ سال میں یہ تھا اور فلاں سال میں وہ تھا، ٹھیک ہے جی ہماری بات مان جاؤ، آپ کو چھوڑ دیں گے، کل کسی اور کو اٹھا دیں گے، کل کسی اور کو اٹھا دیں گے، کسی کو قتل کرا دیں گے، کسی کو مقدمہ درج کرا دیں گے، کسی کو اغوا کر لیں گے۔ یہ تو یقیناً باقی صحافی کے پاس کون سا ہر بھائی یا وہ بیچارہ کتنے گن میں لے کے پھرتا ہے، جو ان کے پاس کیا سیفٹی ہے وہ تو
تو اللہ کے توکل پہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, بھاگتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں, مگر ہم اس گنڈا گردی کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے, اللہ کوئی اچھا کوئی غیرت مند حکمران دے دے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس گھٹیا دور میں, اس ایک خونی مارشل کے دور میں, یہ جو خونی مارشل ہے, اس خونی مارشل کے دور میں اللہ تعالیٰ آپ کو سچ کہنے کی نون کوشش کرتی رہے کہ جی ہمیں کسی اور طریقے سے کوئی اقتدار مل جائے تو مشکل ہے, یہ مشکل ہے. وہ ان کو آپس میں لڑاتے رہیں گے. ان کو جب بھی کوئی چھوٹا سا پروگرام بنتا ہے, اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہ ڈر جاتے ہیں. ان کو اکٹھے ہونا چاہیے, مگر مجھے نہیں ابھی لگتا کہ اپوزیشن میں اتنی کوئی دم خم ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دے پائیں گے. اور جو 20 کی IPC ہو رہی ہے تو مجھے اس سے امید نظر نہیں آ رہی کہ اس پہ کوئی ایسا حکومت کے خلاف کوئی تحریک کا فیصلہ, اور اس میں جو حقیقتاً جو اس میں سپورٹ نہیں کریں گے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو ہے نا یہ تحریک آگے نہیں جا رہی. ان کی اپنی گفتگو اور جو نام نہاد قسم کا وزیر اعظم ہے, مجھے شرم آتی ہے. کل اس نے ایک موٹر وے پہ کئی واقع ہو گئے ہیں تو اس کا اتنا مذاق اڑایا گیا ہے, اور مجھے اس واقعے پہ جتنی عدلیہ کو میں بے بس دیکھ رہا ہوں کسی کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ ایک عدلیہ ہے کہ جو باتیں تو کر رہے ہیں مگر چیف جسٹس سپریم کورٹ یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرے, IG کو ہتھ کڑی لگا دے, CCPO کو پکڑ لے یا ان کو انصاف دے سکے. وہ صرف پیشیاں لگتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, عملی طور پہ اب وہ ہماری عدلیہ میں کوئی اتنا اب ہمت نہیں رہی کہ وہ اس کرپٹ نظام کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے.